آپ نے آج جس طرح میرا استقبال کیا، یہ جو میرا گرین بس پہ سفر تھا، ہیلی پیڈ سے لے کے اس تقریب تک پورا راستہ دونوں سائیڈز پہ سڑک کے عوام کھڑے تھے، اسٹوڈنٹس کھڑے تھے، خواتین کھڑی تھیں، کالجز کے اسٹوڈنٹس تھے اور اسکولز کے اسٹوڈنٹس تھے، جو موٹر بائکس پہ لوگ اپوزٹ سڑک سے آ رہے تھے۔ اتنا پیار آپ نے مجھے دیا، اتنا پیار اور اتنی شفقت کے لیے بہت بہت شکریہ ساہیوال۔ اسی لیے ساہیوال والوں، میں پنڈی سے پہلے، فیصل آباد سے پہلے، گجرانوالہ سے پہلے میں بسز لے کے ساہیوال آئی ہوں، اور ساہیوال والوں، ساہیوال ڈویژن کے لیے اس وقت 62 بسز ہیں، جس میں سے 30 بسز جو ہیں وہ ساہیوال کے لیے ہیں ماشاءاللہ۔ تو مجھے خوشی ہے کہ اب ساہیوال کے جو عوام ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ ایک باعزت سواری میں سفر کریں گے۔ خواتین باعزت اور محفوظ سواری میں سفر کریں گی۔ یہ ساہیوال والوں آپ کو پتا ہوگا، کیونکہ یہ جو الیکٹرو بسز ہیں، یہ لوگ پنجاب کے چھوٹے شہروں میں پہلے جا رہی ہیں۔ تمام چھوٹے شہر اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں الیکٹرو بسز کو جیسے ان کے شہر میں عید ہو گئی ہے، عید کا سما ہو گیا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو الیکٹرو بسز ہیں، آپ ایک بار الیکٹرو بس میں بیٹھیں اور جہاں مرضی جائیں۔ اس کا کرایہ کتنا ہے دیکھتی ہوں، ساہیوال کو پتا ہے کہ نہیں پتا؟ کتنا؟ 20 روپے۔ وہی سفر جو آپ کئی 100 روپے دے کر کرتے تھے ٹوٹی پھوٹی بسز میں، ٹوٹے پھوٹے ڈینجرس سواریوں کے اوپر، اب وہی سفر صرف اور صرف 20 روپے میں ایئر کنڈیشن بس، الیکٹرک بس جس کا دھواں نہیں ہے، جو آپ کے ماحول کو، آپ کی جو فضا ہے، ہوا ہے، اس کو ہیلتھی بناتی ہے، سانس لینا اس میں جو ہے وہ آپ کے لیے اچھی ہوا، آپ کو اچھی فضا ملے گی، اور خواتین کے لیے فری ہے، بزرگوں کے لیے جو سینئر سٹیزنز ہیں ان کے لیے فری ہے، کالج اور اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے فری ہے، اور اسپیشل افراد کے لیے بھی یہ فری ہے۔ اب میرے پاس جو ویڈیوز آ رہی ہیں، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ جو اسپیشل افراد ہیں ان کے لیے خصوصی الیکٹرک ریمپ بنایا گیا، جس کے اوپر ان کی ویل چیئر جو ہے وہ آسانی سے چڑھ کے بس میں داخل ہو جاتی ہے، اور ہیلپر ہیلپ کرتا ہے ماشاءاللہ۔ تو یہاں مجھے بہت بڑی تعداد ینگسٹرز کی نظر آ رہی ہے۔ ینگسٹرز کو میں بتانا چاہتی ہوں، آپ کے لیے 100% فری ہے یہ بس ماشاءاللہ۔ جہاں جانا ہے جاؤ، پیسے نہیں دینے پڑیں گے۔ اور خواتین مجھے بہت بڑی تعداد میں یہ نظر آ رہی ہیں۔ تو خواتین کو بھی میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے یہ بس فری ہے، آپ کو کوئی کرایہ نہیں دینا، چاہے آپ کو جاب پہ جانا ہو، چاہے آپ کو یونیورسٹی جانا ہو، چاہے آپ کو سودا سلف لینے بازار جانا ہو، یا اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جانا ہو۔ اچھی بات یہ ہے کہ جو ہر بس کے اندر آپ کے لیے ایک علیحدہ کمپارٹمنٹ ہے، جس میں سی سی ٹی وی ہم نے لگایا ہے۔ ہم آپ کو مانیٹر کریں گے تاکہ کوئی بھی آپ کو نہ ہراس کرے، ہراساں نہ کرے اور آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ مریم نواز شریف خود پنجاب کی بیٹی ہے، تو وہ چاہتی ہے کہ پنجاب کی تمام بیٹیاں اور تمام بہنیں، پنجاب کی تمام مائیں جو ہیں وہ محفوظ ہوں۔ اور اس بس کے اندر میں اسٹوڈنٹ سے بات کرنا چاہتی ہوں، نوجوانوں کے لیے۔ آج کل آپ کو پتا ہے کہ موبائلز اور گیجٹس کے بغیر گزارا نہیں ہے، تو بس میں آپ کے لیے فری وائی فائی کی سہولت بھی موجود ہے۔ اور ساہیوال والوں،
آپ کو پتہ ہے کہ میں پہلے میاں والی گئی, وہاں پر ہم نے بسز لانچ کی, پھر وزیر آباد گئی, وہاں پہ بسز لانچ کی, سرگودا گئی, وہاں پہ بسز لانچ کی. تو جو چھوٹے شہر ہیں جیسے وزیر آباد ہے, جیسے میاں والی ہے, وہاں کے لوگ ان گرین بسز کو اس طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے جشن کا سماں ہے. اور میں بلال اکبر کو اور ان کے جو سیکرٹری ٹرانسپورٹ ہیں عمران, میں ان دونوں کو شاباش دینا چاہتی ہوں. سینکڑوں بسز کو چائنا سے ٹرانسپورٹ کر کے کراچی لے کے آنا, کراچی میں ان کو پورٹ سے اتار کر اور تمام شہروں میں پہنچانا, یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے, یہ بہت بڑا کام ہے. اس کے لیے بلال میں آپ کو شاباش دیتی ہوں, عمران میں آپ کو بھی شاباش دیتی ہوں, آپ کے پورے ڈپارٹمنٹ کو میں شاباش دیتی ہوں. ساہیوال والوں, آپ کو ایک اور مبارک. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں چیف منسٹر بنی تھی تو ساہیوال ہاسپٹل میں DHQ میں کچھ بچے, ایک بہت افسوسناک ایک انسیڈنٹ تھا, آگ لگنے سے جو دھواں پھیلا تھا اس سے کچھ بچے یہاں پر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے. تو وہاں پر مجھے, جب میں اس ہاسپٹل کے وزٹ پہ گئی تو مجھے پتا چلا, خاموش پلیز, کیا کر رہے ہیں آپ, تو مجھے پتا چلا کہ ساہیوال میں دل کے امراض کی سہولت موجود نہیں ہے. تو ساہیوال والوں, کیا آپ جانتے ہو کہ آپ کے DHU میں ابھی جو کیتھ لیب ہے جس میں اینجیوگرافی, اینجیوپلاسٹی, وہ کل سے اس کا پہلا پروسیجر شروع ہونے جا رہا ہے. کل اس کا پہلا پروسیجر ہے ماشاءاللہ. اب ساہیوال میں اگر خدا نخواستہ کسی کو کارڈیک پرابلم ہے, دل کا کوئی مریض ہے, اب اس کو ساہیوال سے باہر لاہور یا کہیں اور علاج کے لیے نہیں جانا پڑے گا. وہ اس کا علاج انشاءاللہ تعالی بہترین علاج ساہیوال میں ہوگا. میں نے اپنی نگرانی میں ساہیوال میں وہ کیتھ لیب لگوائی ہے جس میں کل ماشاءاللہ پہلا پروسیجر ہے. میں اس کی ویڈیوز اور اس کی جو پکچرز ہیں منگوا کے دیکھتی ہوں کہ کہاں تک پہنچا ہے وہ. کل آپ انشاءاللہ تعالی وہاں پہ پہلا پروسیجر ہے, اور اگلے ہفتے سے وہاں پہ دل کے امراض کی جو سرجری ہے, دل کی سرجری, کارڈیک سرجری, اگلے ہفتے سے وہاں شروع ہو رہی ہے ماشاءاللہ. آج جب میں بس میں سفر کر رہی تھی تو میرے ساتھ ساتھ جو لوگ مجھے ویلکم کرنے کے لیے آئے تھے ان کے منہ پہ ایک ہی نعرہ تھا, وہ تھا نواز شریف زندہ باد. تو مجھے پتا ہے کہ ساہیوال نواز شریف سے پیار کرتا ہے, نواز شریف ساہیوال سے پیار کرتا ہے. اور آج صبح میں بہاول نگر گئی, وہاں پر میں نے جو سیلاب متاثرین ہیں ان کے خیموں کا جب دورہ کیا تو وہاں پر جو ریلیف کیمپ میں جو ہاسپٹل بنا ہوا تھا, وہاں پر ایک خاتون کے گھر ایک بچے کی پیدائش ہوئی جو کہ ریلیف کیمپ میں پیدا ہوا. تو میں اس بچے کو دیکھ رہی تھی تو خاتون نے کہا کہ آپ جانتی ہیں اس کا میں نے یہ بیٹا پیدا ہوا ہے میرا, میں نے کیا نام رکھا ہے اس کا. میں نے پوچھا کیا نام رکھا ہے, کہتی میں نے اس کا نام نواز شریف رکھا ہے. پھر اگلی خاتون کے پاس گئی, اس کی بیٹی پیدا ہوئی تھی وہیں کیمپ میں, تو میں نے کہتی آپ کو پتا ہے اس کا نام کیا ہے, میں نے کہا کیا نام ہے, کہتی میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, نواز شریف اور عوام کا رشتہ ٹوٹنے والا رشتہ نہیں, یہ ہر آنے والے دن کے ساتھ گہرا اور مزید مضبوط ہوتا جاتا ہے ماشاءاللہ. اور ساہیوال والوں, اب میں سیلاب کے لیے جگہ جگہ جا رہی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ لاہور سے لے کے پنڈی تک, اٹک تک, اور اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک, ہر جگہ نواز شریف کے خدمت کے بہت بڑے بڑے نشان ہیں. ہر جگہ موٹر ویز ہیں, ہر جگہ ایکسپریس ویز ہیں. حیران ہوتا ہے انسان کہ یہاں پر نواز شریف جیسے ایک انسان نے الحمدللہ کیا کیا کام کر دیے اس ملک کے لیے, پاکستان کے لیے, عوام کے لیے. اور
اگر پہلی میٹرو بس بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی اورنج لائن بنائی تو نواز شریف نے بنائی، پہلی موٹر وے بنائی تو نواز شریف نے بنائی، ایٹمی دھماکے کیے تو الحمدللہ نواز شریف نے کیے، پہلی ایکسپریس وے بنی تو نواز شریف نے بنائی، اور اب اگر گجرانوالہ میں موٹر وے بننے جا رہی ہے تو گجرانوالہ میں میٹرو بس بننے جا رہی ہے تو نواز شریف بنا رہا ہے، فیصل آباد میں میٹرو بس بننے جا رہی ہے تو نواز شریف بنا رہا ہے، اور ساہیوال میں اگر گرین بس آئی ہے تو نواز شریف لے کر آیا ہے ماشاءاللہ۔ اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دو تو کھنڈرات کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا، یہ ہے نواز شریف۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، ہاں، ستھرا پنجاب والوں کا بھی میں خصوصی طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، وہ کھڑے بھی ہوئے پورا راستہ، ستھرا پنجاب والے اپنے ہاتھوں میں پھول کی پتیاں لیے اور وہ پلے کارڈز لیے میرا استقبال کر رہے تھے، اور پلے کارڈز پہ ہاتھ سے لکھا تھا ہماری کفالت کرنے کا شکریہ، ہمیں جابز دینے کا شکریہ۔ تو ستھرا پنجاب والوں جو یہاں پر موجود ہیں، آپ کو بھی میں یہ کہنا چاہتی ہوں، اور پورے پنجاب میں، پنجاب بھر کے ستھرا پنجاب کے ورکرز کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ میرا شکریہ ادا نہ کریں، مریم نواز شریف اور پورا پنجاب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے پنجاب کو صاف کیا، آپ نے پنجاب کے شہروں کو صاف کیا، آپ نے پنجاب کے گلی محلے سڑکوں کو صاف کیا، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اور جو کام آپ نے سیلاب میں کیے بھی، میں آپ کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتی ہوں، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ساہیوال والوں، میں آپ سب کو، ہم جنگ جیتے تھے بیان المرصوص، میری آپ سے اس کے بعد پہلی ملاقات ہے، میں آپ سب کو شکریہ آپ کو ادا کرنا چاہتی ہوں، ہمارے وزیر اعظم کا، نواز شریف صاحب کا، اور عسکری قیادت کا، کہ جنہوں نے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مل کے عوام کے ساتھ یہ جنگ لڑی، بھارت کو دھول چٹائی، اور اللہ تعالیٰ کی فضل اور کرم سے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہوا۔ اور جب پاکستان نے، آپ نے دیکھا ہوگا سعودی عرب نے کس طرح، ہمارا دوست ہے سعودی عرب، ہمارا محسن ہے سعودی عرب، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہاں پر، روضہ مبارک ہے وہاں پر، مکہ اور مدینہ ہے وہاں پر، وہ ہمارے لیے پاک دھرتی ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو کتنی عزت دی ہے، پاکستان کو کتنی عزت دی ہے، آپ کو سب کو مبارک ہو اس کی۔ اور آپ جانتے ہو کہ اب الحمدللہ پاکستان کے نصیب میں بھی یہ سعادت آئی کہ پاکستان بھی اپنے آپ کو خادمین حرمین شریفین کہہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے نصیب میں یہ عزت لکھی کہ پاکستان بھی اب حرمین شریفین کی دھرتی کا محافظ بن گیا ہے۔ تو بہت بہت آپ سب کو مبارک ہو ساہیوال والوں۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کی حکومت نے راشن کارڈ شروع کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالیٰ تقریباً 15 لاکھ گھرانوں کو یہ راشن کارڈ مل رہا ہے، جس میں 3000 روپیہ مہینے کا انشاءاللہ تعالیٰ راشن کی مدد، اس میں ہم جو مدد کر سکیں گے، 3000 روپیہ 15 لاکھ خاندانوں کو مل رہا ہے، ملنا شروع ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو 2 ملین سے اوپر لے کر جاؤں گی۔ اسی طرح اپنا گھر سکیم، آپ جانتے ہو کہ 7-8 ماہ کی قلیل مدت میں 80,000 گھر بن رہے ہیں پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ماشاءاللہ۔ وہ بے گھر افراد جو کرایوں پہ رہتے تھے اور جن کے پاس رہنے کے لیے اپنی چھت نہیں تھی، انشاءاللہ تعالیٰ نومبر کے آخر تک 1 لاکھ افراد کو پنجاب میں گھر مل چکے ہوں گے ماشاءاللہ۔ اسی طرح 20,000 کلومیٹرز نئی روڈز بنی ہیں پچھلے 1 سال کے اندر۔ تمام ہسپتال میں، سرکاری ہسپتالوں میں فری دوائیاں مل رہی ہیں، لوگوں کی دہلیز پہ فری دوائیاں ڈیلیور ہو رہی ہیں۔ کلینکس آن ویلز،
جو کہ موبائل ہاسپٹلز ہیں وہ لوگوں کی دہلیز میں جا کے، ان کی گلی میں، ان کے محلے میں جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں. اور کلینکس آن ویلز اور فیلڈ ہاسپٹلز نے بہت خدمت کی ہے عوام کی سیلاب کے اندر. سیلاب پہ میں ابھی آتی ہوں. سرکاری سکولز جو ہیں وہاں پہ ٹیچرز کی جو شارٹیج ہے اس کو ہم پورا کر رہے ہیں. کمروں کی، کلاس رومز کی، فرنیچر کی، باتھ روم کی، بیسک فیسلٹیز کی جو شارٹیج ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ 3 مہینے کے اندر اندر ہم پورا کر دیں گے. اور اسکالرشپس مل رہے ہیں ان بچوں کو جو اپنی پڑھائی افورڈ نہیں کر سکتے تھے. لیپ ٹاپس مل رہے ہیں میریٹوریس اسٹوڈنٹس کو. کسانوں کو کسان کارڈ مل رہا ہے، فری ٹریکٹرز مل رہے ہیں. اور ساہیوال، میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب کی تاریخ کا، بلکہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین سیلاب آیا ہے پنجاب میں. لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کی حکومت جاگ رہی تھی، آپ کی کابینہ جاگ رہی تھی، آپ کے وزیر جاگ رہے تھے، آپ کی ایڈمنسٹریشنز جاگ رہی تھی، آپ کی وزیر اعلیٰ جاگ رہی تھی. اس لیے ہم نے 2.5 ملین افراد کو سیلاب آنے سے پہلے، جہاں سیلاب آنے کا خطرہ تھا وہاں سے راتوں رات ہم نے ان کو نکالا، ایویکیویٹ کیا اور محفوظ مقامات تک لے کر گئے. اور اس کے بعد جو سیلاب میں افراد پھنس گئے تھے، ہم نے لاکھوں لوگوں کو ماشاءاللہ ریسکیو کیا اور محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف یہ کہ انسانوں کو، پنجاب کے شہریوں کو ایویکیویٹ کیا، ریسکیو کیا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس چیز پہ دیہات میں لوگوں کا گزارا چلتا ہے وہ ان کا مال مویشی ہے، اس کو بھی ریسکیو کر کے 2 ملین سے زیادہ جانوروں کو، مال مویشی کو ریسکیو کر کے ہم نے محفوظ مقامات تک پہنچایا. اور نہ صرف محفوظ مقامات تک پہنچایا بلکہ جتنے لوگوں کو ہم نے ریسکیو کیا ہے ہم ان سب کو اپنا مہمان تصور کرتے ہیں. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دسترخوان لگا کر، ٹیبل کرسی لگا کر، قالین بچھا کر ان کو ہم 3 وقت کا جو کھانا ہے وہ عزت سے دیں. وہ میرے لیے سیلاب زدگان نہیں ہے، میرے لیے وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں جو اس وقت میری ذمہ داری میں ہیں. تو میں جگہ جگہ جا کے بچوں سے مل رہی ہوں، خواتین سے مل رہی ہوں، بزرگوں سے مل رہی ہوں. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں ہمارے سیلاب زدہ علاقوں میں ہمارے سرویز شروع ہو چکے ہیں اور میں نے ان کو یہ تاکید کی ہے. 2000 سے زیادہ میں نے ٹیمز بنائی ہیں جو گھر گھر جا کے سرویز کریں گی. اور کسی کے اگر کوئی گھر گر گیا ہے، مٹی کا گھر ہے، کچا گھر ہے، وہ گھر گر گیا ہے یا پارشل گھر گر گیا، اس کو 1 ملین روپیہ ملے گا، پورا 10 لاکھ روپیہ ملے گا تاکہ وہ اپنے گھر کی پھر سے تعمیر کر سکے. اور جن کا مٹی کا گھر گرا ہے ان کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا. اور جس کا بڑا جانور، جس کو کوئی بھینس یا گائے کسی کی بہ گئی ہے، اس کو 5 لاکھ روپیہ ملے گا تاکہ وہ اپنا نیا جانور خرید لے. اور کسی کا چھوٹا جانور جیسے بھیڑ بکری کسی کی اگر بہ گئی ہے تو اس کو 50,000 روپیہ ملے گا تاکہ وہ اپنا نیا جانور خرید لے. اور ساتھ ہی ساتھ جو کسان ہیں جن کی فصلوں کا نقصان ہوا ہے ان کو ہم 20,000 روپیہ پر ایکڑ ہم دیں گے انشاءاللہ تعالی، تاکہ کسی کا نقصان، جو کوئی ایسا شخص نہ رہے پنجاب کے اندر جس کا نقصان کا ازالہ پنجاب حکومت نہ کر سکے. انشاءاللہ تعالی یہ مریم نواز کا آپ سے وعدہ ہے. اور ساہیوال والوں، آپ کے لیے ایک اور اطمینان کی اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب تک سیلاب رہا، اب اللہ کا شکر ہے کہ سیلاب ریسیڈ کر رہا ہے، پانی ریسیڈ کر رہا ہے، اتر رہا ہے، لوگ اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. لیکن آپ کے لیے، عوام کے لیے، پنجاب کے عوام کے لیے ایک بات بہت اطمینان کا باعث ہے کہ نہ آپ کی وزیر اعلیٰ چین سے بیٹھی، نہ آپ کے وزراء چین سے بیٹھے. اور آپ یقین کریں کہ میرے وزراء نے، آپ کے وزراء نے، جس میں خواجہ سلمان رفیق ہیں، جس میں مریم اورنگزیب ہے، جس میں کاظم پیرزادہ ہے، جس میں ایجوکیشن منسٹر رانا سکندر ہے، مہربانی، اور جس میں ماشاءاللہ آپ کا جو رانا سکندر، اور کس کا نام میں بھول تو نہیں رہی، سہیب بھرت، جس طرح انہوں نے راتیں جاگ کے 2 گھنٹے سو کر انہوں نے آپ کی اور سیلاب میں سے متاثرہ لوگوں کی خدمت کی ہے.
یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کو کوئی جزا نہیں دے سکتا. یہ مریم اورنگزیب میرے سامنے بیٹھی ہیں, انہوں نے ابھی بھی بازو پہ دوائی لگائی ہوئی ہے, ان کا بازو پورا جل گیا تھا گرمی میں بیٹھ بیٹھ کے, مٹی میں لوگوں کے ساتھ بیٹھے تھے. رانا سکندر کی میں نے ویڈیو دیکھی, وہ تھک کے خدمت کے بعد ایک چارپائی پہ سو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر رہے. جو وزراء ہیں, جو وزیر اعلیٰ ہے, اس کا کام نہیں ہے کہ وہ عوام مصیبت میں ہو تو دفتر میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھا رہے. اس کو میں وزیر اعلیٰ نہیں سمجھتی, اس کو میں وزیر نہیں سمجھتی. وزراء کا کام ہے, وزیر اعلیٰ کا کام ہے کہ دکھ اور سکھ کی گھڑی میں اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہوں اور دن رات محنت کریں. یہ ہمارا فرض ہے, ہماری ذمہ داری ہے. اور پورے پنجاب کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو حکومت میں ہو اور چین کی نیند سویا ہو ان سیلاب کے دنوں میں. تو پنجاب نے پورے پاکستان کے لیے ایک روشن مثال قائم کی ہے کہ عوام کے خادموں کا مطلب عوام کے خادم ہوتے ہیں. وزیر اعلیٰ جو ہے وہ حکمران ہوتا ہے, وہ عوام کا خادم ہوتا ہے. وہ دفتر میں پروٹوکول انجوائے کرنے کے لیے نہیں ہوتا, اس کو بھی عوام کے ساتھ, عوام کے بیچ میں, ان کے دکھ میں, ان کے درد میں, ان کی خوشی میں, ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. جو دفتروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے رہتے ہیں وہ کون سے خدمت گار ہیں عوام کے. عوام میں نکلو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ عوام کس چیز سے گزر رہی ہے, کس تکلیف سے گزر رہی ہے. تو دکھ میں, سکھ میں, خوشی میں, راحت میں مریم نواز شریف آپ کے ساتھ ہے, آپ کی بیٹی بن کر, آپ کا بازو بن کر, آپ کی ماں بن کر, آپ کی بہن بن کر. اور جب تک پنجاب کے ہر شہر میں یکساں مساوی ترقی نہیں آ جاتی, مریم نواز شریف اس دن تک آرام سے نہیں بیٹھے گی انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ساہیوال والوں آپ کو گرین بسز بہت بہت مبارک ہوں. یہ بسز کسی طرح بھی یورپین ممالک سے, ویسٹرن ممالک سے کسی طرح بھی کم نہیں ہیں. آپ کو یہ تحفہ میری طرف سے بہت بہت مبارک ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, آباد رکھے, ہنستا رکھے, وسطہ رکھے. بہت بہت مہربانی. میرے ساتھ مل کے نعرہ لگانا, نواز شریف. پھر سے نواز شریف, شہباز شریف. اور اب زور سے آواز آنی چاہیے, پاکستان. بہت بہت مہربانی, بہت بہت شکریہ. آئی لو یو ساہیوال. پاکستان, گلستان, پاکستان.